قرآن مجید کا سورہ نمبر 27 سورہ نمل۔ سورہ نمل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 27 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 48 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی آیت نمبر 18 کی وجہ سے نمل رکھا گیا ہے، اور عربی میں نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی ابتدا میں قرآن مجید کو نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت قرار دیا گیا ہے، اور آخری آیات میں برائیوں کے مرتکب اور گمراہ افراد کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا ہر کام دیکھ رہا ہے۔ بس یہ سورہ بشارت کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور تنبیہ پر ختم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سے محظوظ ہو کر مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے فضل و انعام اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا۔ آیت نمبر 26 میں قرآن مجید کا نواں مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 30 میں ملکہ سبا بلقیس بنت شراجیل کے نام حضرت سلیمان کا خط ہے۔ سبا کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے انہیں خط بھیج کر شرک چھوڑ کر توحید کی دعوت دی۔ خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے، لہذا یہ واحد سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آیا ہے۔ ملکہ سبا جس مملکت کی حاکم تھیں وہ آج کل یمن کے نام سے مشہور ہے۔ آیت نمبر 62 کے مطابق مشکلات و مصائب میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہی ہے جو رات کے سناٹے میں مظلوم کی فریاد اور پریشان حال کی آواز کو سن لیتا ہے، ورنہ دنیا کے صاحبان حیثیت تو غریبوں کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور ایسا کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ روایات میں مصدر کی تفسیر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ سے کی گئی ہے کہ ان کا سہارا صرف خدا ہوگا اور انہی کو زمین کی واقعی خلافت نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 82 میں ایک چلنے والی مخلوق کو کھڑا کرنے کا ذکر ہے جو قیامت کے دن یہ اعلان کرے گی کہ کون اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ روایات کے مطابق اس اعلان کرنے والی ہستی سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ روایات میں آیت نمبر 89 میں موجود حسنہ یعنی نیکی کا عظیم مصداق محبت اہل بیت علیہ السلام اور سیئہ یعنی برائی کا مصداق عداوت اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ نمل کی تلاوت کرنے والا کسی سے دھوکہ نہ کھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلك آیات القرآن وکتاب مبین۔ دعا سین، یہ قرآن اور واضح و روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی وبشری للمؤمنین، یہ ان ایمانداروں کے لیے اسرتاپا ہدایت اور جنت کی خوشخبری ہے۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، جو نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت قیامت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون،
اس میں شک نہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے گویا ہم نے خود ان کی کارستانیوں کو ان کی نظر میں اچھا کر دکھایا ہے تو یہ لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت میں برا عذاب ہے اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تو قرآن ایک بڑے واقف کار حکیم کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ وہ واقعہ یاد دلاؤ جب موسیٰ نے اپنے لڑکے بالوں سے کہا کہ میں نے اپنی بائیں طرف آگ دیکھی ہے، ایک ذرا ٹھہرو تو میں وہاں سے کچھ راہ کی خبر لاؤں یا تمہیں ایک سلگتا ہوا آگ کا انگارہ لا دوں تاکہ تم تاپو۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ غرض جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے تو ان کو آواز آئی کہ مبارک ہے وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے اور جو اس کے گرد ہے، اور وہ خدا جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ اے موسیٰ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں زبردست حکمت والا اللہ ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ اور ہاں اپنی چھڑی تو زمین پر ڈال دو۔ جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح لہرا رہی ہے گویا وہ زندہ اژدہا ہے تو پچھلے پاؤں بھاگ چلے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تو ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارے پاس تو پیغمبر لوگ ڈرا نہیں کرتے، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مگر جو شخص گناہ کرے پھر گناہ کے بعد اسے نیکی توبہ سے بدل دے تو البتہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ ہاں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو کہ وہ سفید براق ہو کر بے عیب نکل آئے گا۔ یہ 2 معجزے من جملہ 9 معجزات کے ہیں جو تم کو ملیں گے۔ تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بدکار لوگ ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو جب ان کے پاس ہمارے آنکھیں کھول دینے والے معجزے آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔
اور باوجود کہ ان کے دل کو ان معجزات کا یقین تھا، مگر پھر بھی ان لوگوں نے سرکشی اور تکبر سے ان کو نہ مانا، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو کہ آخر مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور دونوں نے خوش ہو کر کہا خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو اپنے بہتیرے ایماندار بندوں پر فضیلت دی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور علم و حکمت، جائیداد منقولہ غیر منقولہ، سب میں سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اور کہا لوگو ہم کو خدا کے فضل سے پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ یقینی خدا کا صریحی فضل و کرم ہے۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون۔ اور سلیمان کے سامنے ان کے لشکر جنات اور آدمی اور پرند سب جمع کیے جاتے تھے، تو وہ سب کے سب مثل مثل کھڑے کیے جاتے تھے۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ غرض اس طرح لشکر چلتا یہاں تک کہ جب ایک دن چیونٹیوں کے میدان میں آ نکلے تو ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو سلیمان اس کی اس بات سے مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ جیسی جیسی نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں، اور میں ایسے نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے، اور تو اپنی خاص مہربانی سے مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ اور سلیمان نے پرندوں کے لشکر کی حاضری لی تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو اس کی جگہ پر نہیں دیکھتا، یا واقعاً وہ کہیں غائب ہے۔ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ اگر ایسا ہے تو میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا، یا نہیں تو اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا وہ اپنی بے گناہی کی کوئی صاف دلیل میرے پاس پیش کرے۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ غرض سلیمان نے تھوڑی ہی دیر توقف کیا تھا کہ ہدہد آ گیا تو اس نے عرض کی کہ مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو اب تک حضور کو بھی معلوم نہیں ہے، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں۔
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے ایک عورت کو دیکھا جو وہاں کے لوگوں پر سلطنت کرتی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اور میں نے خود ملکہ کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے کرتوتوں کو ان کی نظر میں اچھا کر دکھایا ہے اور ان کو راہ راست سے روک رکھا ہے. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. تو انہیں اتنی سی بات بھی نہیں سوچتی کہ وہ لوگ خدا ہی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تم لوگ جو کچھ چھپا کر یا ظاہر کر کے کرتے ہو سب جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اتنے بڑے عرش کا مالک ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. غرض سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ سچ کہا یا تو جھوٹا ہے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اچھا ہمارا یہ خط لے کر جا اور اس کو ان لوگوں کے سامنے ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا، پھر دیکھتے رہنا کہ وہ لوگ آخر کیا جواب دیتے ہیں. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. غرض ہدہد نے ملکہ کے پاس خط پہنچا دیا تو ملکہ بولی اے میرے دربار کے سرداروں، یہ ایک واجب الاحترام خط میرے پاس ڈال دیا گیا ہے. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سلیمان کی طرف سے ہے، یہ اس کا سرنامہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اور مضمون یہ ہے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور میرے سامنے فرما بردار بن کر حاضر ہو. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. تب ملکہ بلقیس بولی اے میرے دربار کے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، کیونکہ میرا تو یہ قاعدہ ہے کہ جب تک تم لوگ میرے سامنے موجود نہ ہو، مشورہ نہ دے دو، میں کسی امر میں قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ان لوگوں نے عرض کی ہم بڑے زور آور، بڑے لڑنے والے ہیں اور آئندہ ہر امر کا آپ کو اختیار ہے، تو جو آپ حکم دیں خود اچھی طرح اس کے انجام پر غور کر لیں. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملکہ نے کہا بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بستی میں بزور فتح داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ
بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ اور میں ان کے پاس ایلچیوں کی معرفت کچھ تحفہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ایلچی لوگ کیا جواب لاتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ غرض جب بلقیس کا ایلچی تحفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا، کیا تم لوگ مجھے مال کی مدد دیتے ہو؟ تو خدا نے جو مال دنیا مجھے عطا کیا ہے وہ مال اس سے جو تمہیں بخشا ہے کہیں بہتر ہے۔ میں تو نہیں بلکہ تم ہی لوگ اپنے تحفے تحائف سے خوش ہوا کرو۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ پھر تحفہ لانے والے سے کہا، تو انہی لوگوں کے پاس جا، ہم تو یقیناً ایسے لشکر سے ان پر چڑھائی کریں گے جس کا اس سے مقابلہ نہ ہو سکے گا، اور ہم ضرور انہیں وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال باہر کریں گے، وہ رسوا ہوں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ جب وہ جا چکا تو سلیمان نے اپنے اہل دربار سے کہا، اے میرے دربار کے سرداروں، تم میں سے کون ایسا ہے قبل اس کے کہ وہ میرے سامنے فرما بردار بن کر آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ اس پر جنوں میں سے ایک دیو بول اٹھا کہ قبل اس کے حضور دربار برخاست کر کے اپنی جگہ سے اٹھیں، میں تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، اور میں یقیناً اس پر قابو رکھتا ہوں اور ذمہ دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ اس پر ابھی سلیمان کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ وہ شخص آصف بن برقیہ جس کے پاس کتاب خدا کا کسی قدر علم تھا بولا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت کو آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ بس اتنے ہی میں وہ آ گیا۔ تو جب سلیمان نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے، یہ محض میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو یاد رکھے میرا پروردگار یقیناً بے پرواہ اور سخی ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ اس کے بعد سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت میں اس کی عقل کے امتحان کے لیے تغیر و تبدل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ پھر بھی وہ سمجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں ہے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔
چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر جب بلقیس سلیمان کے پاس آئی تو پوچھا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ بولی گویا یہ وہی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ ہم کو تو اس سے پہلے ہی آپ کی نبوت معلوم ہو گئی تھی اور ہم تو آپ کے فرمانبردار تھے ہی۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اور خدا کے سوا جسے وہ پوچھتی تھی سلیمان نے اس سے اس کو روک دیا کیونکہ وہ کافر قوم کی تھی اور آفتاب کو پوچھتی تھی۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ پھر اس سے کہا گیا کہ آپ اب محل میں چلیے۔ تو جب اس نے محل میں شیشے کے فرش کو دیکھا تو اس کو گہرا پانی سمجھی اور گزرنے کے لیے اس طرح اپنے پائچے اٹھائے کہ اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا تم ڈرو نہیں، یہ پانی نہیں ہے، محل ہے جو شیشوں سے منڈھا ہوا ہے۔ اس وقت تنبیہ ہوئی اور عرض کی پروردگارہ میں نے آفتاب کو پوچھ کر یقیناً اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ سارے جہان کے پالنے والے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور ہم نے ہی قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرو، تو وہ صالح کے آتے ہی مومن و کافر دو فریق بن کر باہم جھگڑنے لگے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ صالح نے کہا اے میری قوم، آخر تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے واسطے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم لوگ خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ وہ لوگ بولے ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون پایا۔ صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری بدقسمتی خدا کے پاس ہے، یہ سب کچھ نہیں بلکہ تم لوگوں کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور شہر میں 9 آدمی تھے جو ملک کے بانی فساد تھے اور اصلاح کی فکر نہ کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ باہم خدا کی قسم کھاتے جاؤ کہ ہم لوگ صالح اور اس کے لڑکے بالوں پر شب خون کریں، اس کے بعد اس کے والی وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم لوگ ان کے گھر والوں کے ہلاک ہوتے وقت موجود ہی نہ تھے اور ہم لوگ تو یقیناً سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور ان لوگوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ہماری تدبیر کی ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھو ان کی تدبیر کا کیا برا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر ڈالا۔
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. یہ بس ان کے گھر ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے خالی ویران پڑے ہیں. اس میں شک نہیں کہ اس واقعے میں واقف کار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بچا لیا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم دیکھ بھال کر سمجھ بوجھ کر ایسی بے حیائی کرتے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ یہ تم اچھا نہیں کرتے بلکہ تم لوگ بڑی جاہل قوم ہو. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تو لوط کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا کہ وہ لوگ بول اٹھے کہ لوط کے خاندان کو اپنی بستی سیدوم سے نکال باہر کرو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بننا چاہتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. غرض ہم نے لوط کو اور ان کے خاندان کو بچا لیا مگر ان کی بیوی کہ ہم نے اس کی تقدیر میں پیچھے رہ جانے والوں میں لکھ دیا تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور پھر تو ہم نے ان لوگوں پر پتھر کا مینہ برسایا تو جو لوگ ڈرائے جا چکے تھے ان پر کیا برا مینہ برسا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو ان کے ہلاک ہونے پر خدا کا شکر کرو اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام. بھلا خدا بہتر ہے یا وہ چیز جسے یہ لوگ شریک خدا کہتے ہیں؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل هم قوم يعدلون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے پانی سے دلچسپ و خوشنما باغ اگائے. تمہارے تو یہ بس کی بات نہ تھی کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے. تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ خود اپنی جی سے گڑھ کے بتوں کو اس کے برابر بناتے ہیں. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان جا بجا نہریں دوڑائیں اور اس کی مضبوطی کے واسطے پہاڑ بنائے اور میٹھے کھاری دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنایا، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں کے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب مضطر اسے پکارے تو دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم لوگوں کو زمین میں اپنا نائب بناتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، اس پر بھی تم لوگ بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ بھلا وہ کون ہے جو تم لوگوں کو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، اور کون اس کی باران رحمت کے آگے بارش کی خوشخبری لے کر ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ جن چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، خدا اس سے بالا تر ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بھلا وہ کون ہے جو خلقت کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ مرنے کے بعد پیدا کرے گا؟ اور کون ہے جو تم لوگوں کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان مشرکین سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ جتنے لوگ آسمان و زمین میں ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات خدا کے سوا نہیں جانتا، اور وہ یہ بھی تو نہیں سمجھتے کہ قبر سے دوبارہ کب زندہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کے علم کا خاتمہ ہو گیا ہے، بلکہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس سے یہ لوگ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ اور کفار کہنے لگے کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا سڑ گل کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اس کا تو پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے وعدہ کیا گیا تھا، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو ہو نہ ہو اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ روئے زمین پر ذرا چل پھر کر دیکھو تو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا۔
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. اور اے رسول تم ان کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو، اور جو چالیں یہ لوگ تمہارے خلاف چل رہے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ کفار مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ قیامت یا عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ جس عذاب کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو کیا عجب ہے اس میں سے کچھ قریب آ گیا ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے، مگر بہتیرے لوگ اس کا شکر نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور اس میں بھی شک نہیں کہ جو باتیں ان کے دلوں میں پوشیدہ ہیں اور جو کچھ یہ علانیہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار یقینی جانتا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور آسمان و زمین میں کوئی ایسی بات پوشیدہ نہیں جو واضح و روشن کتاب لوح محفوظ میں لکھی موجود نہ ہو. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اس میں بھی شک نہیں کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر ان کی اکثر باتوں کو جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں ظاہر کر دیتا ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور اس میں بھی شک نہیں کہ یہ قرآن ایمانداروں کے واسطے ازسرتاپا ہدایت و رحمت ہے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تمہارا پروردگار اپنے حکم سے ان کے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کر دے گا اور وہ سب پر غالب اور واقف کار ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک تم یقینی صریح حق پر ہو. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. بے شک نہ تو تم مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہو، خاص کر جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں. وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ. اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لا سکتے ہو، تم تو بس انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہی لوگ تو ماننے والے بھی ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان لوگوں پر قیامت کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے واسطے زمین سے ایک چلنے والا نکال کھڑا کریں گے جو ان سے یہ باتیں کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں رکھتے تھے.
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک ایسے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے زندہ کر کے جمع کریں گے، پھر ان کی ٹولیاں علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ سب خدا کے سامنے آئیں گے اور خدا ان سے کہے گا کیا تم نے ہماری آیتوں کو بے اچھی طرح سمجھے بوجھے جھٹلایا، بھلا تم کیا کیا کرتے تھے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ اور چونکہ یہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہوگا، پھر یہ لوگ کچھ بول بھی تو نہ سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان لوگوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ یہ لوگ اس میں چین کریں اور دن کو روشن تاکہ دیکھ بھال کریں؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ آسمانوں میں ہیں اور جتنے لوگ زمین میں ہیں غرض سب کے سب دہل جائیں گے، مگر جس شخص کو خدا چاہے وہ البتہ مطمئن رہے گا، اور سب لوگ اس کی بارگاہ میں ذلت عاجزی کی حالت میں حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر انہیں مضبوط جمے ہوئے سمجھتے ہو، حالانکہ یہ قیامت کے دن بادل کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ یہ بھی خدا کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا ہے، بے شک جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کے لیے اس کی جزا اس سے کہیں بہتر ہے، اور یہ لوگ اس دن خوف و خطر سے محفوظ رہیں گے۔ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور جو لوگ برا کام کریں گے وہ منہ کے پھل جہنم میں چھونک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے بس اسی کی جزا تمہیں دی جائے گی۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اسے عزت حرمت دی ہے اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، اور یہ کہ میں قرآن پڑھا کروں، پھر جو شخص راہ پر آیا تو اپنی ذات کے نفع کے واسطے راہ پر آیا، اور جو گمراہ ہوا تو تم کہہ دو کہ میں بھی بس ایک ڈرانے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم کہہ دو کہ الحمدللہ وہ عنقریب تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے۔